فارماسوٹیکل والوں نے پاکستان کے ہیلتھ سسٹم کو ہائی جیک کر کے رکھا ہوا ہے۔ ان کمپنیوں کو فائدہ ہوتا ہے برانڈیڈ میڈیسن بیچنے میں، اس لیے وہ ڈاکٹروں کو بھی پیسے دیتی ہیں۔ اگر آپ مارکیٹ سروے کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آج کل ڈاکٹروں کا ریٹ 40 to 45% چل رہا ہے۔ فارماسوٹیکل والوں نے ہم سب کے ذہنوں میں یہ چیز بٹھا دی ہے کہ برانڈیڈ میڈیسن کام کرتی ہے، جنرک میڈیسن کام نہیں کرتی۔ تمام پرائیویٹ ہاسپٹلس میں سیلز ٹارگٹ ہوتے ہیں، منتھلی سیلز کی میٹنگز ہوتی ہیں۔ اب سی سیکشن کی مثال لے لیجیے، 99% بچے سی سیکشن سے ہو رہے ہیں۔ ایک مڈل کلاس آدمی اور ایک غریب آدمی کے درمیان صرف ایک ہاسپٹل کے بل کا فرق ہے۔ جب بھی کوئی نئی بیماری آتی ہے تو اس کی دوا بنانے میں بہت پیسہ اور ٹائم خرچ ہوتا ہے، اس لیے جب بھی کوئی کمپنی دوا بناتی ہے تو اس کو پیٹنٹ کروا لیتی ہے اور کچھ عرصہ تک اس دوا کو اس کمپنی کے علاوہ کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ اس کا ریٹ بھی وہ اپنی مرضی سے رکھتے ہیں۔ اس انوینٹر کمپنی کے علاوہ اس میڈیسن کو کوئی اور کمپنی نہیں بنا سکتی۔ ایسی میڈیسن کو برانڈیڈ میڈیسن کہا جاتا ہے۔ جب وہ دورانیہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس میڈیسن کو کوئی بھی کمپنی بنا سکتی ہے، جس کو جنرک میڈیسن کہا جاتا ہے۔ جنرک میڈیسن برانڈیڈ میڈیسن سے سستی ہوتی ہے، لیکن ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ کیمیکل کمپوزیشن سے لے کر فارمولے تک ساری چیزیں سیم ہوتی ہیں۔ فارماسوٹیکل کمپنیز برانڈیڈ میڈیسن کو پسند کرتی ہیں اور جنرک میڈیسن کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی، اس لیے کہ جنرک میڈیسن برانڈیڈ میڈیسن سے 70% سستی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جنرک میڈیسن میں ریسرچ پہ یا باقی چیزوں پر کوئی پیسہ نہیں لگتا، صرف پروڈکشن کی کاسٹ ہوتی ہے۔ جنرک میڈیسنز فارماسوٹیکل والوں کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ فارماسوٹیکل والوں نے پاکستان کے ہیلتھ سسٹم کو ہائی جیک کر کے رکھا ہوا ہے۔ ان کمپنیوں کو فائدہ ہوتا ہے برانڈیڈ میڈیسن بیچنے میں، اس لیے وہ ڈاکٹروں کو بھی پیسے دیتی ہیں۔ برانڈیڈ میڈیسن بیچنے پر ڈاکٹروں کی پرسنٹیج ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ گفٹ اور بیرون ملک کے سفر علیحدہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ مارکیٹ سروے کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آج کل ڈاکٹروں کا ریٹ 40 to 45% چل رہا ہے۔ یہ میں سارے ڈاکٹروں کی بات نہیں کر رہا، بلکہ ان ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں جو اپنا ضمیر بیچتے ہیں۔ بات یہیں تک محدود نہیں ہے، فارماسوٹیکل والوں نے میڈیکل سٹور والوں کو بھی پیسے دیے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر ایمانداری سے جنرک میڈیسن لکھ بھی دیتا ہے تو وہ پرچی لے کر آپ پورے شہر میں گھومیں گے، آپ کو وہ میڈیسن نہیں ملے گی۔ آپ اپنے ارد گرد میڈیکل سٹورز کا وزٹ کریں، آپ کو تمام برانڈیڈ میڈیسنز ملیں گی۔ فارماسوٹیکل والوں نے ہم سب کے ذہنوں میں یہ چیز بٹھا دی ہے کہ برانڈیڈ میڈیسن کام کرتی ہے، جنرک میڈیسن کام نہیں کرتی، حالانکہ دونوں ایک ہی فارمولے پر اور ایک ہی کیمیکل کمپوزیشن سے تیار ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر کی پرسکرپشن لے کر جب ہم میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں اور وہ میڈیکل سٹور والا ہمیں اس کی الٹرنیٹیو کوئی اور کمپنی کی دوا دینے کی کوشش بھی کرے تو ہم اسے منع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ جو ڈاکٹر نے لکھ دیا ہے اس کے علاوہ کوئی اور دوا ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز بٹھا دی گئی ہے کہ ڈاکٹر نے جس کمپنی کی دوا لکھی ہے وہ کمپنی ہی اچھی ہے، اور ہم وہ میڈیسن لینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ 2019 میں حکومت پاکستان نے یہ آرڈر جاری کیا کہ تمام ڈاکٹرز جنرک میڈیسن لکھیں اور پرسکرپشن پر کسی بھی برانڈیڈ کمپنی کا نام نہ لکھیں۔ کچھ عرصہ تو اس پر عمل ہوتا رہا، لیکن اس کے بعد وہ آرڈر صرف کاغذوں تک ہی محدود رہا۔ تمام پرائیویٹ ہاسپٹلس میں سیلز ٹارگٹ ہوتے ہیں، منتھلی سیلز کی میٹنگز ہوتی ہیں، پیشنٹ کو ایڈمٹ کروانے سے لے کر سرجری تک کے ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ اب سی سیکشن کی مثال لے لیجیے، 99% بچے سی سیکشن سے ہو رہے ہیں اور ڈاکٹر اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ ہماری خوراک وہ نہیں رہی۔ ان کے اپنے 4 بچے نارمل پیدا ہوتے ہیں، جیسے خود منو سلوا کھاتے ہو۔ ایک مڈل کلاس آدمی اور ایک غریب آدمی کے درمیان صرف ایک ہاسپٹل کے بل کا فرق ہے۔ جس دن وہ بل اس کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے وہ غربت سے بھی نچلی لائن پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے ہر عام اور خاص آدمی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ برانڈیڈ میڈیسن اور جنرک میڈیسن میں کیا فرق ہے، کیونکہ برانڈیڈ اور جنرک میڈیسن میں فرق سمجھنے کے لیے آپ کو MBBS کی ضرورت نہیں، کامن سینس کی ضرورت ہے۔